علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، شاعر کہتا ہے پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو اس اشعار کے شعر کے مصداق ہوں گے، جن کو مدینے کی بادب حاضری نصیب ہو رہی ہوگی اور وہ عمرے پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ بھی عمرے پہ جانے والے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس میں جو کام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کام آپ فوری طور پہ کر لیں۔ اگر یہ معلومات آپ نے نہیں انجام دی ہیں تو یوں کہہ لیں کہ آپ بہت آزمائش میں آنے والے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو زائرین عمرہ یا زائرین حج بغیر اس کام کو کیے اگر جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ آزمائش کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر ہے اور اتنا مقدس سفر ہے، اور وہاں جا کر اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو اور آزمائش درپیش ہو اور وہاں سے خدا نخواستہ زبان سے کوئی یا آپ کے اعمال سے یا آپ کے اقوال سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوگا تو پھر یہ یوں کہہ لیں کہ اس مقدس سفر کو ایسا نہ ہو کہ رائگاں کر دیں۔ تو اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ آپ کی جانے کی تیاری ہے، تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں نمبر 1 پر کہ آپ ٹکٹ اور اپنا جو ٹریول ہے اس ایسے ایجنٹ سے یا ایسے ٹریول ایجنسی سے بک کروائیں جو خود آپ کے ساتھ جائے، یا اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہا تو کم از کم آپ کے ساتھ گروپ لیڈر کو ضرور روانہ کریں۔ یاد رکھیے کہ ٹریول والے عام طور پر خود ساتھ نہیں جاتے اور نہ ہی کوئی گروپ لیڈر دیتے ہیں، بلکہ وہ یہاں سے افراد کو جمع کرتے ہیں، گروپ بناتے ہیں اور روانہ کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ہوٹل وغیرہ کا نام نہیں بتایا جاتا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے ٹریول والے نے آپ کو آپ کے ہوٹل کا نام نہیں بتایا یا آپ کو ٹکٹ کنفرم نہیں کی ہے تو آپ کو بہت آزمائش آنے والی ہے۔ یا تو وہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیتے رہیں گے کہ 9 تاریخ کو روانہ ہو رہے ہیں، جمعے کی صبح کی فلائٹ ہے، ہفتے کی رات کی فلائٹ ہے۔ تو دیکھیں ٹریول کے اندر، انٹرنیشنل ٹریول کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو اس کی ٹکٹیں پہلے سے بک ہوتی ہیں، آپ کو کم از کم 12 گھنٹے پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ ویسے تو آج کل جدید دور ہے بکنگ کا، یوں کہہ لیں کہ آن لائن سسٹم ہوتا ہے، تو یہ مہینے پہلے بھی سسٹم پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی جو سفر ہے، سفر مقدس ہے، یہاں سے فلائٹ کب جو ہے روانہ ہوگی اور واپسی آپ کی فلائٹ کب آئے گی، یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان ہو سکتی ہیں۔ بلکہ جو اچھے ٹریول والے ہیں اس کو اسی طرح پلان کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی تاریخ روانگی یہ ہے اور تاریخ واپسی یہ ہے، آپ کا ہوٹل کا نام یہ ہوگا اور مسجد حرام سے ہوٹل کا جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ اتنا ہوگا۔ اگر یہ ساری معلومات آپ تک آپ کے ٹریول والے نے فراہم نہیں کی ہے تو آپ اس سے ساری معلومات لے لیں۔ اگر یہ وہ معلومات نہ دے اور اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہوٹل یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، اتنے فاصلے پہ بھی ہو سکتا ہے اور اتنے فاصلے پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر آپ کے لیے آزمائش کا سامنا یوں کہہ لیں کہ سفر میں درپیش ہوگا، کیونکہ اسے خود بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کے جو ہے حاجیوں کو یا اس کے مسافروں کو یا اس کے گروپ والوں کو کہاں رہائش دی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہاں رہائش مہیا نہیں ہوگی تو پھر یوں کہہ لیں کہ آپ کے لیے اور مزید سامان کے ساتھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے ٹریول والے سے ٹکٹ اور ٹریول بک کروانا ہے کہ جہاں گروپ لیڈر ساتھ ہو یا خود ٹریول والا آپ کے ساتھ جا رہا ہو، اور کب روانگی ہے اور کب واپسی ہے، کون سا ہوٹل ہے مکے میں اور کون سا ہوٹل ہے مدینے میں، یہ ساری معلومات آپ کو پہلے طور پر جو ہے تحریری طور پر ریٹن فارم میں آپ کو فراہم کر دی گئی ہو۔ اچھا، یہاں اگر آپ کی تاریخ کنفرم ہو چکی ہے کہ آپ کی جو فلاں تاریخ کی روانگی ہے اور فلاں تاریخ کو آپ نے جانا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے متعلق پہلے علم دین حاصل کر لیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج اگر آپ پہ فرض ہو چکا ہے تو حج کی معلومات بھی آپ پر حاصل کرنا فرض ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ کر لیں، کتاب کا مطالعہ بھی کریں، اور اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو علماء سے رابطے میں بھی رہیں، علماء سے ملاقات بھی کریں اور کوئی کتابچہ وغیرہ لے کر مطالعہ بھی کر لیں۔ اور ہو سکے تو کسی ایسے ٹریول کا انتخاب کریں جس میں گروپ لیڈر کوئی عالم دین ہوتا ہو۔ یوں کہہ لیں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہونے والی بات ہے کہ سفر مقدس ہے اور جگہ جگہ آپ کو رہنمائی کی حاجت ہوگی، اور ساتھ میں اگر کوئی عالم دین گروپ لیڈر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سفر کو یوں کہہ لیں کہ 4 چاند لگ جائیں گے۔
تو آپ نے نیت کہاں سے کرنا ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب گھر سے احرام باندھتے ہیں اسی وقت نیت کر لیتے ہیں۔ بہتر انداز یہ ہے، احتیاطی عمل یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر سے اگر آپ نے نیت کر لی اور راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ٹریفک کا، فلائٹ آپ کی مس ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی، اب آپ احرام کی نیت کر چکے ہیں، عمرے کی نیت کر چکے ہیں، تو آپ حالت احرام میں شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ کی فلائٹ بھلے 18 گھنٹے لیٹ ہو جائے، بھلے 35 گھنٹے لیٹ ہو جائے، یا ہفتے تک کے نہ ملے، یا جیسے ابھی کرونا کا معاملہ ہوا تھا کہ اچانک ہی جو ہے وہ فلائٹیں بند ہو گئی تھیں، کوئی اطلاع کیے بغیر سارے سفر جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے تھے، منقطع کر دیے گئے تھے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو جاتی ہے تو سال بعد بھی کھلنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 3 سال بھی لگ جائیں۔ تو پھر اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے تو آپ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، اور اگر احرام کی پابندی آپ نے ترک کی تو پھر آپ کو جو ہے وہ دم وغیرہ کفارات وغیرہ واجب ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عمرے پہ جانے کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں، نفل وغیرہ احرام وغیرہ آپ باندھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں، اور عمرے کی نیت نہ کریں۔ آپ عمرے کی نیت آپ تب کریے گا جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز آپ کا جو ہے وہ فلائی اوور کے لیے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ٹیک آف کر لے، پھر آپ جو ہے نیت کریں۔ یہ ٹیک آف ہونے کے بعد بھی جب میقات سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں، تو یہ طریقہ بہتر ہے کہ آپ جہاز کے اندر ہی بیٹھ کے نیت کریں، یہ آسان طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا سامان وغیرہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ جو آپ سامان بیگ رکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ نام کی چٹ لازمی ڈالیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور سامان اپنا رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ سیٹ آگے پیچھے کے کرنے کے معاملات کی وجہ سے سامان کہیں اور رکھا ہوتا ہے اور بیٹھ کہیں اور جاتے ہیں، تو سامان آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں آپ کا ویزا بھی، پاسپورٹ وغیرہ بھی ہے، اور پیسے وغیرہ، یہ دیگر قیمتی سامان بھی ہیں، تو وہ جو ہے کیا نام ہے آگے پیچھے گم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ آپ نے جو ہینڈ کیری بیگ رکھا ہے اس پہ آپ نام کی چٹ لازمی لگائیں۔ عام طور پر بڑے بیگز پر، یعنی جو لگیج میں سامان جا رہا ہوتا ہے اس پر تو چٹ لگائی جاتی ہے، لیکن ہینڈ کیری پر جو آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ چٹ وغیرہ یا نام وغیرہ نہیں لکھا جاتا۔ اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو ہینڈ کیری ہے اس پر بھی آپ جو ہے نام وغیرہ لازمی لکھیں، اور فون نمبر بھی لازمی لکھیں۔ اور آخر میں جب آپ وہاں سفر مدینہ میں، سفر مقدس پہ آپ جب پہنچ جائیں، مکے کی جب حاضری ہو، آپ جب وہاں پر مسجد حرام پہنچیں تو آپ نے ایکسٹرا سامان اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ پانی کی بوتل ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی بیگ میں رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور سامان ہے، چپل وغیرہ یا دیگر اور اشیاء، تو کوئی ایسا بیگ ہو جس کو آپ آسانی سے کندھے پر ٹانگ سکیں۔ اگر آپ کے پاس اضافی سامان ہے تو آپ اس پہلے عمرے میں، جو آپ کی زندگی کا شاید پہلا عمرہ ہے، اس میں آپ کو پریشانی ہو جائے گی طواف کے دوران، لہٰذا طواف کے دوران کوئی اضافی سامان، کوئی ایکسٹرا لگیج وغیرہ ساتھ لے کر مسجد حرام نہیں جائیں، اور آپ آرام سے مطمئن ہو کر طواف کریں، اور وہاں سے جب واپسی ہو ہوٹل میں آپ تشریف لائیں تو یاد رکھیے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عمرہ کرنے والے جو زائرین ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی دوسروں کی طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو علماء سے سیکھا ہے، عالم نے آپ کی جو تربیت کی ہے، جو کتاب کے ذریعے آپ کو معلومات ملی ہے، اس پر ہی عمل کرنا ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے یا وہاں پر عمل کرنے والے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی سامان یا آپ کی کوئی چیز وہاں اگر گر جاتی ہے تو آپ نے رش کی وجہ سے اس کو اٹھانا نہیں ہے، اٹھانے کے لیے جھکنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی، صرف حج اور عمرے کے اندر نہیں بلکہ کہیں بھی رش والے مقام پر اگر آپ کا کوئی سامان گم ہو جائے یا گر جائے تو آپ نے اس کو جو ہے اٹھانے کے لیے جھکنا نہیں ہے، ورنہ پیچھے سے آنے والا ریلا یا پیچھے سے آنے والے افراد جو ہے وہ آپ کو دھکا دیتے ہوئے اور زمین پہ رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ طواف کے دوران اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کی تسبیح گر جاتی ہے یا کوئی اور سامان گر جاتا ہے تو لوگ اس کو جھک کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایک بھگدڑ مچنے کا خدشہ رہتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پہ عمل کریں اور اپنے مقدس سفر کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت مقدسہ اطمینان سے ہر سال نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔